مسلمانوں میں بے تحاشا مال آیا اور مال کی کثرت ہوئی۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ قیامت سے پہلے واقع ہوگی، اور اس کا اشارہ اس حدیث میں امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہے کہ اس وقت جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لوگ جھولیاں بھر بھر کر لوگوں میں مال بانٹیں گے، گنیں گے نہیں کہ میں نے اس کو کتنا دیا ہے۔ ابھی تو دکاندار کو دیتے ہوئے 100 ریال کھلے دینے ہوں تو 3 دفعہ گنتے ہیں، وہ لینے والا بھی 2 دفعہ گنتا ہے کہ 100 کی جگہ پہ 90 تو نہیں آگے، دینے والا ڈرتا ہے 100 کی جگہ پہ 110 تو نہیں چلے گے۔ اس وقت مال بانٹیں گے بغیر گنے ہوئے جھولیے بھر بھر کے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو دونوں ہاتھ مال بھر بھر کے عطا کرے گا اور اسے گنے گا نہیں۔ تو یہ نشانی یا تو پوری ہو گئی یا اس کے اندر اشارہ قرب قیامت امام مہدی کے ظہور کے وقت کا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زمین کے اپنے خزانوں کا اگل دینا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی۔ قاتل کسی کو قتل کرے گا اور قتل ہونے کے بعد وہ مقتول کے پاس جب آئے گا اس کا مال دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ میں نے اتنے تھوڑے مال کے لیے، یعنی اس کو وہ تھوڑا سمجھے گا، میں نے اتنے مال کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ چور چوری کرے گا اور اس کو افسوس ہوگا کہ اتنا سا مال اس کے لیے میں نے یہ چوری کی۔ قطع رحمی کرنے والا افسوس کرے گا کہ اتنے تھوڑے مال کے لیے میں نے تعلق توڑا۔ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مسخ، صورت مسخ ہوں گی، زمین پھٹے گی۔ اللہ جب سزا دیتا ہے چہروں کو بدل دیتا ہے، شکلوں کو بدل دیتا ہے، کبھی زمین کو پھاڑ دیتا ہے، زمین کے اندر انسانوں کو دھسا دیتا ہے، کبھی اپنے نافرمانوں پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان مصیبتوں ان عذابوں کے اندر اے اللہ ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ، میری اس امت کے اندر خسف و مسخ و قذف، فقال رجل من المسلمین ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مسلمانوں میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ کب شکلیں مسخ کی جائیں گی؟ کب زمین کو پھاڑا جائے گا؟ کب زمین میں دھسایا جائے گا؟ کب پتھروں کی بارش ہوگی؟ اللہ کے لیے اس حدیث کو سننا اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر ہر سننے والے کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوگا کب؟ اب اللہ کے نبی نشان یہ بتا رہے ہیں کب صورتیں بگاڑ دے گا لوگوں کی اللہ، کب زمین کو پھاڑ کر ان کو دھسا دے گا، کب ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ نے فرمایا جب گانے والیاں آلات موسیقی عام ہو جائے اور شراب پی جانے لگے، کثرت سے لوگ شرابی بن جائیں، پھر ان 3 عذابوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ کے لیے سوچئے، گھر گھر کے اندر گانے والیاں اپنی بچیوں کو داخل ہی اس سکول میں کرواتے ہیں جہاں موسیقی کا پیریڈ ہوتا ہے، جہاں ساز گانے کی تربیت دی جاتی ہے، جہاں ڈانس کی کلاس ہوتی ہے۔ ہاں جی کیا کریں، مجبوری ہے۔ کسی دیندار سکول میں ڈالیں تو پھر وہ دنیاوی تعلیم کا کیا بنے گا؟
اور اگر یہ اسی راستے پہ چل کر ناچنے والی بن گئی، گانے والی بن گئی، تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ لوگوں، ایک جملے کو یاد رکھنا، انسان کی سب سے قیمتی متاع، دنیا کے ساتھ و سامان میں سب سے قیمتی سامان، نہ آپ کی کار، نہ آپ کی کوٹھی، نہ آپ کی فیکٹری، نہ آپ کی زمینیں، نہ آپ کے پلاٹ، سب سے قیمتی چیز آپ کی اولاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہوگا، اللہ اس کے درجات کو مزید بلند کر دے گا۔ وہ کہے گا میں تو جنت میں ہوں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کوئی جہاد نہیں، میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ جواب ملے گا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے معافی کی درخواستیں کرتا ہے اپنے رب سے، تیری لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی دعاؤں کی بنا پر اللہ نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ کس کا بیٹا دعا کرے گا؟ جس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا ہوگا، نمازی بنایا ہوگا، مسلمان بنایا ہوگا۔ میں دنیا کی تعلیم سے روکتا نہیں ہوں، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم دیجئے اپنی اولاد کو، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، کار، کوٹھی، بنگلہ دلوانے کے لیے سارے سر توڑ کوششیں کر لو، لیکن ان ساری کوششوں سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانے کی کوشش تو کر لو۔ انہیں قرآن پڑھانے کی طرف توجہ نہ ہو، دین سکھانے کی طرف توجہ نہ ہو، مسجد میں لے جانے کی طرف توجہ نہ ہو، ٹیوشن پہ نہیں گیا تو مار پڑے گی، ہوم ورک نہیں کیا تو مار پڑے گی، اور فجر پہ سوتا رہ گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کو دنیا دار بنا رہے ہو، دنیا کا کتا بنا رہے ہو، دنیا کا بھکاری بنا رہے ہو، آخرت کا طالب نہیں بنا رہے۔ پہلے اپنی اولادوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو، پھر انہیں دنیا کی جو چاہے تعلیم دو۔ قیمتی ترین سرمایہ وہ اولاد ہے، یہ نیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ آپ کا بیٹا دنیا میں ترقی کرتا ہوا اگر دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، آپ کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اگر یہ نمازی نہ ہوا، اگر یہ قرآن کا قاری نہ ہوا، اگر یہ دین کا عالم نہ ہوا، اگر یہ آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے والا نہ ہوا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کھربوں کا مالک بن جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو برباد ہونے سے بچائیے، اور جس نے اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ڈش انٹینا، فلمیں، گانے، موسیقی، ساز، اس کے سامان مہیا کر دیے ہیں، اب وہ لاکھ سجدے میں گر کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، اولاد کو بدماش بنانے کا اس نے سارا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد نیک ہو، عذاب سے بچو، نہ صورتیں بگڑے، نہ پتھروں کی بارش ہو، نہ زمین پھاڑ کر اس میں دفن کر دیا جائے، دھسا دیا جائے، تو اپنے گھروں کو ساز سے، موسیقی سے، ڈانس سے، گانوں سے، ناچنے والیوں سے، ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے اپنے گھروں کو پاک کر دو۔ آپ کے بچے سوئے تو قرآن سنتے ہوئے، اٹھے تو قرآن سنتے ہوئے۔ مبارک ہو ان کو جو بچوں کو سلانے کے وقت قرآن چلاتے ہیں، بچہ اٹھتا ہے دعائیں پڑھتا ہوا اٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا نہیں جو بچہ بولنے لگے، چھوٹا معصوم بچہ، اور وہ یہ دعا پڑھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ایسے ماں باپ پر راضی ہو جاتا۔ کیا میری اور آپ کی بھی یہ کوشش ہے؟ ہم خوش کب ہوتے ہیں؟ جب بچہ گانے سنائے، جب بچہ گالیاں دے، پتا تو لگا بڑا اچھا بیٹا ہے، اتنی فلموں کے گانے یاد کر رکھے، سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے۔ فرماتے ہیں یکون فی آخر هذه الامہ،
اس امت کے آخری دور میں کیا ہوگا؟ خسف و مسخ و قذف، چہرے بگاڑے جائیں گے، زمین کو پھاڑ کے دھسایا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، انہلک وفینا الصالحون، حدیث کے اس لفظ پہ غور کرنا، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے؟ قال نعم اذا ظہر الخبث، اے اللہ کے نبی ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جب گناہ پھیل جائیں گے تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی کے اندر بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ سوچ لیں، گھروں میں دوڑ لگا کے دیکھ لیں، کون سا گھر ہے جس میں ڈش انٹینے کی لعنت نہ ہو، کیبل کی لعنت نہ ہو، گانے نہ ہو، ساز نہ ہو، موسیقی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو؟ کوئی گھر ایسا ہے؟ جس کو اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ معاشرے میں اس کی مثال ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب نیک لوگ، نیک باپے، نیک بزرگ، نیک بڑے بھلے وہ زندہ ہیں، باپ نمازیں پڑھ رہا ہے، ماں نمازیں پڑھ رہی ہے، حجن پردہ کر رہی ہے، لیکن معاشرے کی اکثریت بے حیائی پر، گناہوں پر، بدکاری پر لگ چکی ہے، اور گناہوں سے روکنے کا دھندا ختم ہو گیا ہے، تو پھر ان نیک لوگوں کی موجودگی کے اندر بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے، ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا شام کے فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کن پر آئے گا، لوگوں پر آئے گا؟ ابن عمر کی یہ روایت سنیے رضی اللہ عنہما، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ابن عمر اس کو کہتے ہیں مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس نے فلاں بدعت جاری کی ہے، فلاں بدعت جاری کی ہے، سنو جب تم واپس جاؤ، اگر یہ حقیقت ہو کہ اس نے دین اسلام میں ایک نیا کام کیا ہے، اضافہ کیا ہے، دین محمد میں وہ کام جاری کیا جو پہلے سے موجود نہیں، تو میرا سلام اس کو نہ کہنا۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ثواب کے حصول کے لیے دین کے اندر ایسے کام کا اضافہ جو پہلے سے موجود نہ ہو، اور اس پہ یہ امید رکھی جائے کہ یہ کام کرنے سے نیکی ملتی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، اسی مہینے پہ غور کر لیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، انڈیا پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی کے جلوس، عید میلاد النبی کا جشن، ارے کیا ابو بکر نے منایا رضی اللہ عنہ وارضاہ، صحابہ کرام نے یہ جشن منایا، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ جشن میلاد النبی نہ رسول اللہ نے منایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبوت سے پہلی زندگی میں، نہ نبوت کی بعد والی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا۔ 600 سال ربیع الاول کے جشن میلاد النبی کے جلوسوں سے خالی رہا۔ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کو پہلی دفعہ منایا، اور اب اس بدعت کا علن اعلان، پکار بلند ہے، آوازیں بلند ہے، بلکہ نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، ان کے قتل کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ میلاد النبی کا اگر کوئی اشتہار پھاڑ دے، گستاخ رسول کا پرچہ کرا کر پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ کیا دھیر نگری ہے؟ جو کام شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو اپنے پاس سے بنا کر
شریعت کا